سورہ آل عمران آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات هن ام الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ قرآن کریم کے درس میں ہمارے سورہ آل عمران چل رہی تھی، اور سورہ آل عمران میں وہ وفد کا قصہ تھا کہ وفد نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی۔ نصارہ عیسائیوں کا وفد تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیے، اور وہ مسکت جواب تھے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو جب ان کے پاس کوئی آخری دلیل نہ بنی تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ان کے عقیدے ہیں خدا ہونے کے، بیٹا ہونے کے، اس کو انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے قرآن کریم میں، تمہارے اس کلام میں جو آپ بتاتے ہیں، سناتے ہیں، اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ روح اللہ، وہ اللہ کی روح ہے، وہ اللہ کی روح ہے۔ تو مطلب ہوا کہ یہ کیا ہوئے؟ خود الہ اور اللہ ہوئے، اللہ ہی کی روح ہے، یعنی کوئی دوسری نہیں ہے، وہی اللہ ہی ہے، خدا ہے، اور اسی کی ہی حصہ ہیں، یعنی بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بعض جگہ انہیں کلیمت اللہ کہا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمت اللہ، اللہ کا کلیمہ ہے، اللہ کا کلیمہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں یہ الفاظ ہیں، یہ بھی ظاہر کرتے ہیں، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا بھی ہیں اور خدا کے بیٹے بھی ہیں، العیاذ باللہ۔ ٹھیک ہوگی۔ اب دیکھیں آج کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا ہے، اور کچھ لوگوں کی پہچان کرائی ہے، کچھ خاص لوگوں کی کیا کرائی ہے؟ خاص طور پہ آج کے زمانے میں، آج کے نوجوانوں کے لیے یہ والی آیت بہت زیادہ یاد کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کے لائق ہے۔ اس میں چند لوگوں کی علامات بیان کی ہیں کہ وہ حق والے ہیں، اور چند علامات ایسے لوگوں کی بتائی ہیں کہ وہ باطل والے ہیں، اگرچہ وہ قرآن پڑھیں گے، اگرچہ وہ آیات پڑھ کے سنائیں گے، لیکن ان کا ارادہ کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، گمراہی ہوگا۔ ایسے لوگ پڑھیں گے قرآن، لیکن کیا، جیسے انہوں نے عیسائیوں نے کیا کہا؟ قرآن کی آیت پڑھی کہ اس میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہہ رہے ہیں، کلیمت اللہ کہہ رہے ہیں، آیت پڑھ کے سنا رہے تھے نا۔ تو ایسے ہی بہت سے لوگ ہوں گے جو آیات پڑھیں گے، لیکن آپ کو ان کی علامت اور نشانی بتائیں گے کہ ایسی آیات پڑھنے والے وہ گمراہ ہیں، اور یہ آیات پڑھنے والے اور یہ سمجھانے والے یہ دراصل کون ہیں؟ حق والے ہیں۔ ایک اصول اور عام سے قاعدے کے اندر عام سی علامتیں بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آیت سے پہلے میں اس کی مختصر سی تفسیر آپ کو پہلے ہی کر دیتا ہوں، پھر آیت آسانی سے سمجھ آئے گی۔ آیت میں دو قسم کی آیات کا بیان ہے۔ قرآن کریم، اللہ کہتے ہیں قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں۔ کتنی طرح کی؟ دو طرح کی۔ ایک وہ ہیں جو بالکل صاف واضح، ان کا لفظ بھی واضح، ان کا معنی بھی کیا ہے؟ بالکل صاف معلوم ہے، جیسے اللہ ایک ہے،
اللہ کے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، یا نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنے حلال اور حرام کے مسائل ہیں یہ سب کے سب بالکل واضح ہیں، فلاں چیز حرام ہے، فلاں حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یار نہیں یہ معنی شاید اس کا یہ معنی ہو، شاید یہ معنی ہو، ایسا بالکل واضح لفظ ہے اور واضح معنی ہے۔ نماز قائم کرو، نماز اللہ کے نبی نے قائم کر کے بتائی یہ نماز ہے، اس میں کچھ بھی پوشیدہ بات مخفی نہیں ہے، کچھ ایسی چیز نہیں ہے جو سمجھ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم میں بعض آیات وہ ہیں جو بالکل واضح معنی کے اعتبار سے، حکم کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں، انہیں کہا جاتا ہے آیات محکمات۔ یہ لفظ ہم نے پڑھے نا، منہ آیات محکمات، کچھ آیات ایسے ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہے، اس میں کوئی تعویل، اس میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا بات کریں گے آخر میں آپ کو ایک ٹچ اور دوں گا، اسے بھی یاد رکھیے۔ دوسری وہ آیات ہیں جن کا معنی لفظی معنی تو معلوم ہے لیکن مرادی معنی میں احتمال ہے۔ لفظی معنی تو معلوم ہے، جیسے روح ہے، روح کا معنی سب کو معلوم ہے، لیکن روح اللہ سے مطلب کیا ہے، یہاں پر احتمال ہے کہ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، اور ٹھیک ہے ہم آسان لفظوں میں جاتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے ہے، ایک معنی حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ جیسے میں ان کو کہتا ہوں بیٹا، تو کیا یہ میری اولاد ہے؟ نہیں، یہ معنی مجازی ہے۔ کسی کو بھی میں کہتا ہوں چھوٹے کو بیٹا ایسے کر لے، وہ بیٹا، حالانکہ لفظ بیٹا ہے، بیٹے کا معنی تو ہوتا ہے اولاد والا جو اس سے پیدا ہوا ہو، لیکن یہ نہیں ہے، یہ معنی مجازی ہے، مجازن کہا جاتا ہے، بیٹے جیسا ہے، بیٹے کے جیسا محبت شفقت اس کے لیے ہے، اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے، لیکن یہ معنی حقیقت میں تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ایک ہوتا ہے حقیقی معنی، ایک ہوتا ہے مجازی معنی، ٹھیک ہے۔ حقیقی معنی یہ کہ میری جو اولاد ہے وہ میرا بیٹا، حقیقی معنی یہ مجازی معنی میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی طرح قرآن کریم کی بعض آیات وہ ہیں کہ جن میں متشابہ ہے، جس میں شبہ لگ جاتا ہے یہ یا یہ، ٹھیک ہے۔ تو بعض آیات محکم ہیں، واضح، بعض آیات متشابہ ہیں، اس میں معنی میں 2 طرح کے احتمال ہیں، 3 طرح کے احتمال ہیں۔ تو اس میں مرادی معنی کیا ہے، اہل علم جو پہلی آیات ہیں ان کو ملا کر ان متشابہ آیات کا معنی بیان کرتے ہیں۔ متشابہ میں 2 قسمیں ہیں، یہاں تو صرف 2 ہی ہیں۔ متشابہ کے اندر خود 2 قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جس کا لفظی معنی معلوم ہے، جیسے کلیمت اللہ، روح اللہ، قیامت، اس کی مراد کیا ہے وہ نہیں معلوم، آخرت، دوسری چیز، دوسرا گھر، اور قبر، لفظی معنی تو معلوم ہے، اس کا معنی بھی معلوم ہے، لیکن اس کی حقیقی جو مراد ہے آگے اس میں احتمال ہو سکتے ہیں۔ تو بعض وہ الفاظ ہیں قرآن کریم میں جن کا لفظی معنی ہی معلوم نہیں ہے۔ متشابہ میں سے بعض وہ حروف الفاظ ہیں جن کے معنی ہی معلوم نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ ہم نے پیچھے پڑھے ہیں حروف مقطعات، ان کا کوئی لفظی معنی بھی معلوم نہیں ہے، کوئی مراد معلوم نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے اندر درمیان راز ہے، ٹھیک ہوگی۔ تو متشابہ وہ چلو اس سے ہماری بحث ہی نہیں، اس کا تو پتہ ہی نہیں، حروف مقطعات کا تو اس لیے جو عام قرآن کی آیات ہیں وہ 2 ہی ہیں، یا محکم یا متشابہ، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی محکم اور متشابہ کا معنی، کہ متشابہ میں لفظ تو معلوم ہے، اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے، لیکن یہاں اللہ کی اس سے کیا مراد ہے یہ معلوم، اس میں احتمال ہے کہ حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی معنی مراد ہے۔ تو یہ کون بتائیں گے؟ آگے اللہ نے خود بتایا ہے۔ یہ آج کل ہماری جو بیماریاں ہیں ان سب کا علاج قرآن میں ہے۔ اب آپ پڑھیے، اب دیکھیے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ بتائیں گے کہ ہر آیت کا معنی آپ کو علماء بتائیں گے، علم والے بتائیں گے، اور اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ متشابہ آیات کے اندر پڑا ہوا ہے تو اس کو جان لیجئے کہ یہ حق والا نہیں ہے، اس کا نیت فتنہ اور فساد ہے۔ کچھ سمجھ آیا؟ کچھ ذہن کسی طرف گیا؟ آج کل ایک فتنہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ قرآن حدیث خود سمجھیں، خود پڑھیں، ڈاکٹری کا بھی کوئی نہیں کہتا کہ خود پڑھیں، انجینئرنگ ہمیں آج تک کسی نے نہیں سنا کہ کسی بڑے انجینئر نے کہا ہو کہ بھئی ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، کتاب کھولو اور انجینئرنگ کر کے انجینئر بن جاؤ،
لیکن یہ فتنہ صرف قرآن کریم یا دین کے معاملے میں اسے ہلکا کرنے کے لیے یہ پھیلایا جاتا ہے، اور اس میں زیادہ تر وہ مسائل چھیڑے جاتے ہیں جو متشابہات میں سے ہیں۔ جو کیا ہیں؟ اب دیکھیں اللہ کیا کہتے ہیں محکم والوں کو اور متشابہ کے بیانات کرنے والوں کے متعلق اللہ کا حکم کیا ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، الذی انزل علیہ، وہ پیچھے شروع میں پڑھا تھا نا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، تو اسی اللہ کا تعارف ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، الذی انزل علیک الکتاب، جس نے آپ پر کیا کی؟ کتاب نازل کی، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیات محکم ہیں، واضح، پختہ، صاف۔ ہن ام الکتاب، وہی آیات وہ اصلی کتاب کا مدار ہے۔ ہن ام الکتاب، وہی اس کتاب کی اصل کیا ہے؟ بنیاد اور مدار ہے، وہی اصل آیات ہے، یعنی آیات احکام، توحید، رسالت، اور یعنی عقائد اور اعمال، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنے جو محکام ہیں، طلاق، نکاح، یہ سب بالکل واضح ہیں، اور یہی مراد ہے، اصل انہی پر عمل کرنا ہے، یہی آپ کی ضرورت ہے۔ ہن ام الکتاب، یہی اصلی اس کتاب کی جو آیتیں ہیں یہی اصلی مدار ہیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری وہ آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، ملتی جلتی ہیں، ان میں احتمال ہے دوسرے معنی کا، ایک بھی ہے اور دوسرا بھی ہو سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اب آتے ہیں فتنے والے لوگوں کی پہچان کیسے ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، سو جو لوگ، الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، جن لوگوں کے دلوں میں زیغن، کجی ہے، بیماری ہے، اندر کچھ ان کے فطور ہے، بیماری ہے، زیغن، اللہ کہہ رہے ہیں صاف لفظوں میں، جن کے دلوں میں کیا ہے؟ ظاہر وہ بڑے سب کچھ ٹھیک ہے، حلیہ یہ ون ہے، لیکن دلوں میں کیا ہے؟ ان کی کجی اور برائی اور بیماری ہے۔ ان کے لیے ان کی پہچان یہ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ اتباع کرتے ہیں، وہ پیروی کرتے ہیں ان آیات کی، ما تشابہ، جو متشابہ ہے۔ وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ متشابہ آیات کی، اختلافی مسائل کی، جو عوام کی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو اب بھی اگر آپ کسی سے سنیں کہ وہ متشابہ، ایک تو علماء کا کام ہے پورا قرآن بیان کرتے ہیں شروع سے آخر تک، اس میں محکم بھی آئیں گی، متشابہ بھی آئیں گی، وہ تو معنی بیان کریں گے، اور ایک وہ ہیں جو چن چن کے بیچ بیچ میں سے صرف متشابہ آیات کو اپنا عنوان بناتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے، ان کے دل ٹھیک نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اچھا، وہ ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ ان متشابہ آیات کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ منہ ابتغاء الفتنہ، وہ اس سے فتنہ اور شورش ڈھونڈتے ہیں۔ ابتغاء چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان آیات کے ذریعے سے فتنہ چاہتے ہیں۔ وابتغاء تأویلی، اور اس کی تعویل اور مطلب ڈھونڈنے کے غرض میں پڑے رہتے ہیں کہ متشابہ آیت کا کیا مطلب ہے، اور اپنی مرضی کا، پھر اپنی نفسانی خواہش کے مطابق اس کا مطلب بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اچھا، وما يعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ متشابہ آیات کی جو حقیقی معنی ہے، تعویل ہے، وہ کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، مگر اللہ۔ ان میں سے میں نے بتائی کچھ ہیں کہ بالکل ہی راز ہیں، ان کے کوئی بھی نہیں جانتا، حروف مقطعات، اور کچھ متشابہ آیات ہیں اور ان کا بھی جو حقیقی معنی مراد ہے وہ اللہ جانتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے یہ کلیمت اللہ، روح اللہ کی جس طرح کی آیات متشابہ آیات ہیں، جو اہل علم ہیں وہ ان متشابہ آیات کو محکم آیات پر پیش کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ اگر متشابہ آیت کا معنی محکم آیت کے خلاف جا رہا ہے، وہ معنی کبھی بھی مراد، جیسے ابھی یہ مثال ہماری چل رہی ہے، جیسا کہ عیسائیوں نے اس آیت سے معنی مراد لیا روح اللہ سے، تو محکم جو اہل علم اور صحیح راستے والے ہیں وہ کہیں گے اس آیت کو ہم محکم آیات پر پیش کریں گے، واضح آیات۔ وہ یہ ہیں، قرآن کریم میں ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی واضح آیت ہے
کیا؟ ان ہوا الا عبد، وہ اور کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں۔ انعمنا علیہ، ہاں اللہ نے ان پر اضافی کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے، انہیں نبوت دی، معجزات دی۔ ان ہوا الا عبد۔ پھر دوسری جگہ سورہ مریم میں ہے قال انی عبد اللہ، جب انہوں نے گہوارے میں بچپن میں جو باتیں کہی تھی ان میں پہلا جملہ یہ تھا انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ واضح آیت ہے نا، اس میں کوئی اختلاف، کوئی متشابہ، کچھ ایسا معنی جو سمجھ نہ آ رہا ہو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کیا ہوں؟ تو اب جو روح اللہ اور کلیمت اللہ کا جو معنی ہے اس کو ہم اٹھا کر محکم آیت پر رکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہاں روح سے مراد وہ روح نہیں ہے، یہاں مجازی معنی مراد ہے، یہاں اللہ کی قدرت مراد ہے، وہ روح لفظی معنی مراد، کیونکہ محکم آیت یہ بتاتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انی عبد اللہ، ٹھیک ہوگی۔ اب ہم محکم جو متشابہ آیات کا معنی سمجھنے کے لیے انہیں محکم آیات پر پیش کریں گے، اس سے اس کا جو مطلب واضح ہوگا اس کو ہم لے لیں گے، دوسرے مطلب کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن حقیقی معنی اور مراد روح سے کیا ہے؟ اللہ کے کلام میں اللہ عزیز سے مطلب مراد کیا ہے؟ اگر تو حدیث میں ہے تو ٹھیک ہے، جہاں نہیں ہے وما يعلم تأویلہ، اب آیا مانت آیت کا، تو اس آیت کا اگر اللہ نے بیان نہیں کیا، اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، تو اس کی حقیقی مراد کہ اللہ کا اس لفظ سے کیا مطلب مراد تھا؟ لا يعلم تأویلہ الا اللہ، پھر اس کی کھود کریت جائز، وہ تو صرف اللہ جانتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی۔ والراسخون فی العلم، ہاں علم والے کیا کریں گے؟ وہ اپنا کام کیسے ادا کریں گے؟ والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں۔ اس سے یہ مطلب ہوا کہ ہر بندہ علم میں پختہ کار، ہر بندہ قرآن کا پورا بیان کی استطاعت نہیں رکھتا، کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں قرآن خود کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں، سب نہیں ہو سکتے۔ یہ تو طرح کے لوگ یہ کہتے ہیں یا مسلمان ایمان والے، نہیں یہ نہیں کہا، کچھ لوگ جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں یقولون، وہ یوں کہتے ہیں آمنا بھی، ہم اس متشابہ آیت پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ کل من عند ربنا، محکم متشابہ سب کی سب آیات کس کی طرف سے ہیں؟ کلم سب کی سب، من عندی ربنا ہمارے رب کی طرف سے، ہمیں ایمان ہے بس، اللہ کی آیت ہے، معنی معلوم ہو یا اللہ کی کلام ہے، معنی مراد ہے یا نہیں، ہمیں یہ ایمان ہے کہ یہ اللہ کے کلام کی آیت ہے، اللہ کا اتارا ہوا قرآن اور کلام ہے۔ وہ ان جو متشابہ آیات ہیں ان کو عوامی اس میں بیان نہیں کرتے، بس ایمان لاتے ہیں۔ سب کو آپ کو یہ بتائیں گے، عام لوگوں کے لیے کافی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، معنی مطلب میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں۔ وما یذکر، یہ نفی ہے، آگے استثناء ہے، نہیں نصیحت قبول کرتے مگر، تو ما بہمرا معنی کر دیتے ہیں کہ اس نصیحت قبول کرتے ہیں صرف اولو الالباب، عقل والے۔ کون؟ یہ لفظ کئی دفعہ گزرا ہے، ہم نے اس کی تشریح بتائی ہے کہ عقل والے وہی ہیں جو قرآن والے ہیں، عقل والے وہی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ باقی کوئی کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں وہ عقل والوں میں شمار، اگر وہ اللہ کو نہیں پہچان سکا، اللہ کے قرآن کو نہیں سمجھ سکا، تو اس کی عقل کسی کام کی، تو یہ عقل بند نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو عقل والے ایمان والے ہیں، عقل والے قرآن والے ہیں، عقل والے علم والے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ کسی آیت کے اندر کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہ آئی، اب ان کا جو رد ہے وہ کیسے ہوا ہے؟ اصل تو بات ان کی چل رہی تھی نا، ابنیت اور الہ ہونے والے کی، ان کا رد کیسے ہوا ہے اس میں؟ ان کا رد یہ ہے کہ وہ جو روح اللہ کا جو معنی مراد لے رہے ہیں وہ قرآن کریم سے لے رہے ہیں، لیکن متشابہ آیات کو لے رہے ہیں، اس کی جو محکم آیات ہیں ان کو، اس کا مطلب ہے وہ بندے ہی ٹھیک، تو ان کی بات کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ اور جو رہی بات ان کے الہ نہ ہونے کی، وہ قرآن کریم کی اور بے شمار آیات سے اس کو ہم نے
جان لیا ہے کہ رب ہونے کے لیے عیب سے پاک ہونا، کامل قدرت ہونا، کامل اس کے پاس علم ہونا، یہ سب کیا ہے؟ شرط ہے۔ الحی القیوم، وہ علم والا ہو، وہ قدرت والا ہو، عزیز ہو، غالب ہو، وہ حی ہو، وہ قیوم ذات ہو، وہ الہ ہونے کے لائق ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ صفات نہیں تھی۔ ٹھیک ہوگی؟ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کی محکم آیات پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ، اچھا، اس میں ایک لفظ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ملحد، زندیق، رافضی اور خارجی جو متشابہ آیات سے اپنا معنی اور مراد بیان کرتے ہیں، آیتیں متشابہ آیات کو لے کر بات کرتے ہیں، یہ سب کے سب یہ ان لوگوں میں ہیں جن کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے۔ جن کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے۔ اور اس کی ایک علامت بتائی ہے انہوں نے بڑی عجیب سی، وہ کہتے ہیں کہ جو صحیح لوگ ہیں وہ محکمات کو مضبوط پکڑتے ہیں، محکمات کو مضبوط پکڑتے ہیں اور متشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر آیات کے معنی مراد لیتے ہیں، اور نفسانی خواہشوں کا اتباع نہیں کرتے، بلکہ صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر چلتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان فرما دیا تھا۔ آیت کا جو معنی صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، وہی معنی ہم کیا کریں گے؟ مراد لیں گے۔ تو پس جس شخص کا علم اور فہم، یہ جملہ بڑا خاص ہے، پس میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں، جس شخص کا علم اور فہم خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے، ان کے قول سے، فعل سے ٹکراتا ہو تو سمجھ لو کہ ایسا شخص بیمار لوگوں میں سے ہے، اور حدیث نبوی کی نصیحت کے موافق اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، ابھی ہم نے بتایا نا وہ جو بیمار لوگ ہیں، اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے اور اس میں ان سے بچنے کا حکم ہے، ان سے بچنے کا حکم ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں، تو تم ان سے بچو اور دور رہو، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، جن کو اللہ نے بیمار لوگ بتایا ہے، وہی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہوگی؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی ان آیات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ ذات ایسی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، منہ آیات، اس کتاب میں سے بعض آیات محکم ہیں، واضح پختہ آیات ہیں، ہن ام الکتاب، یہی وہ کتاب کی اصلی آیات اور مدار ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کے معنی میں، مراد میں کچھ اشتباہ ہے کہ یہ مراد ہے یا دوسرا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس بے شک وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغن، کجی ہے، بیماری ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ اتباع کرتے ہیں اس حصے کا جو متشابہ ہے، ابتغاء الفتنہ، منہ ابتغاء الفتنہ، وہ اس سے کیا چاہتے ہیں؟ فتنہ، گمراہی اور فساد، وابتغاء تأویلی، اور وہ اس کی تعویل اور مطلب ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تعویل اور مطلب، حقیقی اور صحیح مطلب بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں راسخ لوگ ہیں، پختہ کار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں، یقولون، وہ یوں کہتے ہیں، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں۔